اور جناب ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فیضان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے سویرر آف پاکستان کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پریزیڈنٹ ہیں محمد شرجیل خان صاحب. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. ریحان الدین صدیقی صاحب جو کہ MNA ہیں، NA 238 آزاد امیدوار ہیں آپ، اور آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. السلام علیکم. اسی کے ساتھ ہمیں نعت خوانوں میں جوائن کیا ہے سید فاروق ہادی صاحب نے. السلام ترابی صاحب نے، ٹھیک ہے جی، ترابی صاحب نے ہمیں کیا ہے جوائن. السلام علیکم. محمد بلال صدیقی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. فیضان بھائی آپ سے دوبارہ سوال ہے، ماشاءاللہ پراپرٹی والے بھی ہیں، پراپرٹی کا بھی اپنا کام ہے آپ کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈاؤن فال کیوں ہے پراپرٹی میں اتنا؟ شریعت کا قانون ہے نا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ ایسی بات ہے، میں خود ایک بلڈر کی ایسے سے اور سوسائٹی کا آنر، کنسٹرکشن کے اندر ہی ہوں. جب ہم شریعت کے اگینسٹ جاتے ہیں نا، چیزیں ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہیں. ہمارے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی کے پیسے منع کیے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر کچھ چیز سودا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے پورے پیسے دینے کا کہا کہ پورے پیسے لوٹا دو. ہمارے یہاں پہ پراپرٹی لائن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں ٹوکن دیا، ہم اس کو پہلے ہی بول دیتے ہیں بھائی پرسوں پیسے نہیں دے، تیرا ٹوکن فورفٹ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو جب نیت ہی یہی ہوگی لوگوں کے پیسے کھانے کی، صحیح، تو کہاں سے برکت ہوگی؟ پھر کہا گیا کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو واپسی دے. آپ کو پتہ ہے آباد کے رول کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی مینیج ہوئی ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو جو اس سے پیسے لیے نا اس کو چیک کی فارم میں دیں گے، لیکن ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے. صحیح. ڈاؤن فال تو ہوگا کبھی بھی. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ جیسی قوم ویسے حکمران، ایسا ہی ہے نا. کل بھی ہمارا ٹاپک تھا تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دودھ میں پانی کون ملا رہا ہے؟ انسان بولتے ہیں حکومت. ایسا نہیں ہے. پیٹرول کم کون دے رہا ہے؟ انسان. بچوں کی میڈیسن 2 نمبر کون بنا رہا ہے؟ ہم لوگ بنا رہے ہیں. ٹھوک دیتے ساری کس کے اوپر؟ سندھ گورنمنٹ کے اوپر. یہ کام سارے سندھ گورنمنٹ تھوڑی کر رہی ہے، ہم خود کر رہے ہیں. تو پراپرٹی تو ڈاؤن فال پہ جانی ہے. چیزیں صحیح کر لیں، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاید یاد ہو، کمی بیشی اللہ معاف کرے، شاید سنا ہوگا کہ ایک شال کا واقعہ تھا. ایک دکان پہ ایک گیا بندہ، اس نے کہا کہ یار یہ شال دے. تو اس نے کہا کہ 7 دینار کا ہے. تو اس سے بولا کہ یار ٹھیک ہے دے دے. تو اس نے کہا یار مجھ سے نہیں لو، آپ ایک کام کرو، سامنے میری جو کیا کہتے ہیں میرے دوست ہیں ان کی شاپ سے لے لو. کیوں؟ کہا کہ بھائی میرا آج کا پورا ہو گیا ہے. اس کے پاس صبح سے کسٹمر نہیں تھا. یہ بھی تو لوگ تھے، برکتیں تھیں نا، سب کچھ تھا. یہاں پہ بے برکتی صرف اسی وجہ سے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، نیت خراب ہے ہماری. ڈاؤن فال ہونا ہے. بالکل یہی چیز ہے کہ ڈاؤن فال آپ کا وہی والی چیز کہ جب نیت میں کھوٹ ہوگا. تو باقی مزید باتیں آپ سے کریں گے. ہمارے ساتھ شرجیل بھائی موجود ہے. شرجیل بھائی مجھے یہ بتائیے گا، تحریک بنانے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں پہلے تو یہ غیر سیاسی تحریک ہے. ٹھیک ہے. سیویئر آف پاکستان، محافظ پاکستان غیر سیاسی تحریک ہے. اچھا، اس کا مقصد ہے پاکستانی کے دلوں میں، جو پاکستانی شہری ہیں ان کے دلوں میں عزیز وطن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ملک کی محبت کو اجاگر کرنا ہے. اور جو ہماری نوجوان نسل ہے نا آج کل، وہ دوسری چیزوں میں پروپوگنڈوں میں پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ پاکستان افواج کو الٹا سیدھا بولنا پروپوگنڈوں میں پڑ گئی ہے. ان کو اس اہمیت کا ہی نہیں پتہ ہے کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کی آرمی کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے نوجوانوں کے دلوں میں ایک تو ملک کی محبت ڈالنی ہے، اور جو ہماری سرحدیں ہیں جیسے جغرافی اور نظریاتی سرحدیں ہیں، ان کی حفاظت کا جذبہ ان کے اندر اجاگر کرنا ہے. ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ آپ ہر پلیٹ فارم پہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ جب ہم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے رہیں گے نا پلیٹ فارم پہ، تو ہمارا ملک جبھی بچا رہے گا انشاءاللہ. یہی چیز ہے کہ دونوں طرف، اس طرف کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کے بانی بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ لوگ بیٹھے جو کہ افواج پاکستان کو، محافظوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ ریحان الدین صدیقی صاحب، کہ آپ ملک دشمن عناصر جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک پسند نہیں ہے تو ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں. شناختی کارڈ حکومت کو جمع کرائیں اور کسی اور ملک چلے جائیں. جیسے کہ ملک دوسرا ملک کیا دے گا؟ دوسرا ملک جو بھی دے نا ان کو چلے جانا چاہیے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمیں ملک سے محبت کرنی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد ہے کہ جس ملک میں رہیں اسی ملک سے وفاداری کریں. تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا کام تو یہی بنتا ہے نا. میں نے یہی کہنا ہے ہماری قوم کو، جو چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈے سنتے ہوئے جو ہے نا بس عمل کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ملک کے ساتھ رہے اور ریاست کی وفادار رہے اور آرمی کے ساتھ رہے.
اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی برائیاں تو بڑا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسرا ملک ہمیں پوچھتا کون سا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اچھا دیکھیں ایک بات ہے, واقعی میں چلے مان لیا کتنے ملکوں میں پاکستان کو ویزا ہی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, ابھی جو حالیہ پابندیاں لگی ہیں اس پہ بھی, لیکن آپ اپنے ملک میں تو آزاد گھوم رہے ہیں نا, اپنے ملک کی کیوں نہیں قدر کرتے کہ جس میں سب کچھ موجود ہے. اسی لیے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ شناختی کارڈ لیا جائے ان سے اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے. جس ملک جانا ہے, انڈیا جانے کے شوقین ہے تو آپ انڈیا چلے جائیں, یا کسی اور جس بھی ملک آپ جانا چاہتے ہیں جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. وہاں پہ سب سے پہلے ہماری قربانی دیں گے وہ لوگ جتنا پاکستان میں پیار ہے انڈیا میں یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں پاکستان ہماری فوج ہر کو, کمیونٹی پاکستان کو. جتنی بھی کمیونٹی ہیں الحمدللہ, ایون دو اگر انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ ہندوازم ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہندوؤں سے جب لیا گیا ایک انٹرویو جو کہ فیضان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ جتنا سیفر ہم پاکستان میں ہیں ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے. اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ سید فاروق ترابی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے, اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے, کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. حسن یوسف پہ ایسی گری بجلیاں, نازنینوں نے کاٹی وہی انگلیاں, میرے آقا کی یہ شان کے اب پیسہ کٹاتے ہیں دیکھے بنا امتی. تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جی ہم فیضان بھائی کی طرف واپس آئیں گے. فیضان بھائی سے پوچھیں گے, فیضان بھائی جب آپ ماشاءاللہ بلڈر ہیں اور آپ نے ایک بڑی اچھی ہمیں بات بتائی کہ جب نیت میں کھوٹ ہوگا تو کام کیسے اچھا ہوگا, لیکن اسی لحاظ سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نوجوانوں کی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں, یو آر دا فاؤنڈر آف دیٹ پارٹی ایز ویل, لیکن ساتھ ساتھ میں دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہی نوجوان جو کہ ایک نوکری کرتا ہے اور وہ کرایہ دے دے کر بھی تھک جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جتنا اگر 20,000 بھی کرایہ ہے تو کوئی ایسا انسٹالمنٹ والا اس کو پر منتھ پہ گھر مل جائے جو کہ ایک عرصے 5 سال یا 10 سال کی انسٹالمنٹس ہوں اور اس کے بعد وہ گھر اس کا اپنا ہو جائے. تو کیا ایسی کوئی اسکیم ہے؟ ابھی تک جتنے بھی میرے پروجیکٹ ہیں نا وہ کیش پر ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی نہیں جس کو انسٹالمنٹ پہ کیا.
جو چیز سود کے لیے منع ہے نا وہ منع ہے. ایک چیز آپ 1 کروڑ روپے کی ہے اس کو بیچ 1.5 کروڑ روپے کے انسٹالمنٹ پہ جائز ہے؟ نہیں، لیکن اگر آپ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے، میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ پھر ایک نام دیکھیں کہ تحریک اپنی جگہ، لیکن جب ہوں تو وہ ایک سمبل بن جائے کہ یہ اگر ہم بات کریں تو فیضان کا نام آنا اچھا چاہیے. کوشش ہم کر رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ پبلک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ ہے نا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سرجانی کے اندر ہی ہم ایک KNF کے نام سے جو ہے نا ایک ہم KNF ولیج کے نام سے کریں گے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ مطلب جتنا ہم لوگ ریلیکسیشن اور کنورسیشن دے سکیں وہ دیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور میں یہ بھی بلڈر سے کہتا ہوں جو مخیر حضرات ہیں جیسے آپ لوگ کہ آپ پروجیکٹ بنائیں اور اس کو 1 کروڑ کا ہے تو 1 کروڑ ہی رہنے دیں، اس کی انسٹالمنٹس پہ لیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. کیونکہ دیکھیں جو اپنے گھر میں چلا جائے گا جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے نیچرلی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آپ کے لیے دعا رکھی ہے. آپ نہیں بولتے، جیسے فرض کریں میں بھول گیا، آپ نے مجھے کھانا کھلایا میں بھول گیا، میرا پیٹ آپ کو دعائیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھرے گا. ذیشان بھائی اس کام میں نا میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ 20 سال تک کی فیوچر پلاننگ ہوتی ہے. ایک شخص رکشہ ڈرائیور ہے، اس کے پاس ہوتا ہے 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہوتے ہیں، 2 لاکھ روپے وہ سیو کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے انسٹالمنٹ پہ وہاں پہ فلیٹ مل رہا ہے، کچھ مل رہا ہے، وہ جا کے اس کو دے دیتا ہے، انسٹالمنٹ بھرتا ہے. کہیں پر جیسے ابھی کووڈ کے اندر ہوا 2019 اور 20 ایسا برا گزرا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، انسٹالمنٹ کہاں سے بھرتے؟ اس میں کیا کیا؟ اس میں کیا گیا کہ بلڈرز نے زیادہ تر فلیٹ کینسل کر دیا. صحیح. سب کا نہیں کہہ رہا، جنہوں نے کیا ان کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کس نے کیا اور کس نے نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جس نے دیے تھے اس کے حرام کے پیسے تھے؟ اس نے تو فیوچر سوچ لیا تھا نا کہ یار میرے بیٹے کی شادی ہوگی، بیٹی کی شادی ہوگی، یہاں رکھوں گا، ایسا ہو جائے گا، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اب ملک کے اندر حالات ہی خراب ہو گئے، روزگار بے روزگاری میں بدل گئے سب کچھ، تو اس کا ٹوٹل خمیازہ کون بھگتے گا؟ ایسا ہی ہے. تو چیزیں خود سے خراب کی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور نے کی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی انسٹالمنٹ کی طرف میرا ذہن جاتا نہیں ہے ذیشان بھائی جلدی سے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیش پہ لو، کیش پہ دو، پوزیشن لو، بناؤ، اپنا گھر بناؤ، اپنے گھر میں چلے جاؤ. نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے؟ اچھا تو اگر میرے جیسا غریب بندہ آ کے کہتا ہے کہ فیضان بھائی مجھے گھر چاہیے، میں نہیں افورڈ کر سکتا، واقعی میں نہیں افورڈ کر سکتا، تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم کنڈیشن چیک کر رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس ایڈوانس میں دینے کا کتنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو 5 سال تک میں بولوں گا نہیں بھائی 5 سال تک دیتے رہیں. اب جیسے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب ہماری سرجانی والی سوسائٹی ہے، اس کے اندر کیا ہوا کہ ڈیولپمنٹ چارجز ہمارے 8 لاکھ روپے ہیں. نہیں دے سکتے لوگ، نہیں ہے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یار. سرجانی میں کون رہے گا؟ سرجانی کے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ جو مطلب اچھی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن اب 8 لاکھ روپے ہم نے رکھا ڈیولپمنٹ چارجز. اس میں کیا اس نے بولا نہیں دے سکتا. ہم نے بولا بھائی رہ کے دو گے؟ بولا ہاں. 10,000 10,000 روپے اور 5,000 5,000 روپے لوگ دیتے ہیں. زبردست. یہی چیز اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو کہ ہم جڑے، ہم نے آپ کو جوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں تک وہ فیسیلیٹیشن پہنچائے، لوگوں کو، نوجوانوں کو وہ تربیت دیں کہ جس کے تھرو وہ آگے بڑھیں، نہ صرف آگے بڑھیں بلکہ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو حق ہے اس کو لینے کا رائٹ وے فیضان بھائی سے سیکھیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آپ سے میرا سوال ہے جی کہ پاکستان کا منشور کیا ہے؟ سیویئر آف پاکستان کا منشور کیا ہے؟ سیویئر آف پاکستان کا اصل مقصد اور منشور یہ ہے اس کا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وطن عزیز کی جو اہمیت ہے اس کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا. اور آرمی پاکستان افواج کے ساتھ جو ہمارا فرض بھی ہے، وہ فرض اس لیے ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آرمی ہمارے لیے بارڈروں پہ کھڑی رہتی ہے، ایسا ہی ہے، تو ہمارا فرض بھی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ کیا سیلی لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک ہم ایسے ہیڈک ہے. پھپھو بن جاتے ہیں. واقعی میں ہم ہر چیز میں، ابھی یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں شرجیل بھائی، تو میں شرجیل بھائی آئے ہیں، اچھا اب یہ رکشے میں آئے ہیں، بائک میں آئے ہیں، اپنی گاڑی میں آئے ہیں، کرائے کی گاڑی، مطلب یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا منشور کیا ہے. ہم فضول کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اب دیکھیں بات بتاؤں کیا ہے، ابھی لوگ ہمارے منشور کے اندر ہے ہم نے پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. انشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں نفرت انگیز باتیں پھیلاتے ہیں، تو ان کو ہم لوگوں نے منہ توڑ جواب بھی دینا ہے. اور جو ابھی جو فرقے واریت ہو گئی، دشمن عناصر آ گئے ہیں ملک کے اندر آتے ہیں، ان کو بھی منہ توڑ جواب دینا ہے. اور امن کا پیغام دینا پاکستان کے اندر جو بہت ضروری ہے، جو سیویئر آف پاکستان دے رہی ہے. جی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں، دیکھیں ابھی ہم لوگ غیر سیاسی ہیں، ہمارا کسی بھی پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پارٹیاں جب تک ہماری ہیں، جب تک وہ پاکستان اور اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، یعنی پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، پاکستان آرمی کی عزت کریں،
पाकिस्तान के साथ रहें, हम उनके साथ हैं, हम उनको सर पर बिठाएंगे। और ऐसा नहीं है तो हमारी उनसे जंग है, अब वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है जी। और जो जंग कहते हैं ना कि जो जंग जिसके साथ होती है फिर उसके साथ कहते हैं अच्छा क्या बुरा क्या। देखें अभी मैं आपको एक छोटी 3 चीज़ें बताऊंगा। देखें नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब नारे तकबीर मैंने लगाया, अल्लाह अकबर, जिसने जवाब दे दिया वो हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। अब खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। अब जो बोला जिंदाबाद, जिसका आखिरी नबी पे ईमान है, हाँ ठीक है ईमान है, वो हमारे साथ है, बिल्कुल हम उसके साथ खड़े हैं। और जब हम नारा लगाते हैं पाक फौज जिंदाबाद, अब जिसको तकलीफ होती है इस नारे से तो वो जा सकता है, वो अपने घर जाए, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा सिर्फ मंशूर ये है भाई, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के अमन व अमान के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा हुआ है, हम उसके साथ हैं। ज़बरदस्त। रेहान भाई आपसे सवाल है कि किन किन शहरों में आपकी तहरीक जो है या आपकी जो पार्टी है वो काम कर रही है? तकरीबन कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे काम है और शहर से बाहर मीरपुर खास, सक्कर और लाड़काना और दादू में भी हमारा काम है। सिंध के अंदर सिंध आपकी के पार्टी अंदर, मौजूद? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मतलब आगे बढ़ने का कुछ है इरादा? जी बिल्कुल, पंजाब में ऑफिस खोलने का प्रोग्राम है हमारा, इंशाल्लाह अगले मंथ रमज़ान के बाद इंशाल्लाह वहाँ पर ऑफिस की ओपनिंग होगी। तो आपने रमज़ान में नियत की तो अल्लाह ताला क्यों नहीं तरक्की देगा? इंशाल्लाह ज़रूर वो करेगा। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से जो भी मांगो उस महीने में मांगो जो 70 गुना ज़्यादा मिलता है। बेशक बेशक। तो माशाल्लाह एक मंशूर जी उनका जो एक कहते हैं ना कि आपका की पॉइंट होता है वो यही होता है कि रमज़ान में मांग लो अल्लाह ताला बेहिसाब अता बेशक करेगा। अता करेगा। एक बात बताऊं क्या है, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की ना, पाकिस्तान के लिए लोग ऐसा और यूं बोलते हैं। देखें अभी बताऊं पाकिस्तान के बारे में, अब पाकिस्तान एक हमारे लिए अनमोल हीरा है। ऐसा ही है। अब लोग यहाँ से बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं और जो बाहर जाकर उनको लितर पड़ते हैं ना वो फिर वो याद करते हैं पाकिस्तान कि को जो छोड़ के जा रहे हैं। ये कुदरती है, ये नबी का सदका है, आपको मिला हुआ है, आप इधर रहें और आप पाकिस्तान के अंदर देखें खुला आप घूम सकते हैं, ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही है। और लोगों को फिर तकलीफ होती है बाहर असल में बिल्कुल एक जाएं, चीज़ अच्छे से अच्छी मैं चीज़ के लिए, ज़रूर पर बोलूँगा। पाकिस्तान को तो फेवर करें मैं आप लोग। सिर्फ ये वाली बात बोलूँगा, देखिए यहाँ पर शर्जील भाई कि हमारे यहाँ जॉब्स का फुकदान है। देखिए ऑनेस्ट नोट पे मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ वाकई में जॉब्स का फुकदान है। सेकंड, अगर जॉब मिल जाती है तो उस टारगेट लेवल की नहीं मिलती है जिसकी आप पढ़ाई करके जाते हो। जब एक बंदा पढ़ता है, मैं यहाँ पर बैठे हुए फिजान पे भी देखिए फ्रंट करेंगे इस बात को कि देखिए जब हमारी जो फिर इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद देता हूँ कि जो हमारी नौजवान है ना, जो यूथ है वो क्यों बागी होती चली जा रही कुछ चीज़ों से, फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि बेचारा एक 50,000 का माने वाला बंदा 20,000 पे भी जॉब करता है, फिर वो जाएगा, स्नैचिंग हो जाएगी, मंथ के एंड में वो क्या लेके जाएगा? अगर वो किराए का घर है तो किराएदार उसको छोड़े, मालिक मकान छोड़ेगा नहीं। ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे स्वेयर ऑफ पाकिस्तान की, हमारे साथ शर्जील भाई मौजूद है। थोड़ा सा हमने प्लेसमेंट चेंज किया, शर्जील भाई को हम इस तरफ ले आए और हमारे जो MNA 238 आज़ाद उम्मीदवार के रेहान उद्दीन सिद्दीकी साहब में वो अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा जी, इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे उस्ताद मोहतरम, यानी हमारे साथ मौजूद होते हैं और ये कहते हैं कि जब हम कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो कदीरी साहब हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत आज करम। ताख़रात है। बिल्कुल ऐसे ही है। ताख़रात आपको पता है कि बिल्कुल कैसे ऐसे ही है। रात मैं आपसे आके बात करता हूँ। मैं आऊँगा अब इनकी तरफ, शर्जील भाई आपकी तरफ, कि हमारा एक जो मंशूर रहता है किसी भी चीज़ को करने का, या हम जिसको कहते हैं ना कि हम एक चीज़ बहुत अच्छी ठान के आते हैं, विद सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि देखने वाले ये करना चाहते हैं कि हम बहुत चीज़ों को वाइब्रेंट होता देखते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्लो डाउन भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि आप लोग यही जज्बा आखिर तक लेके जाएंगे? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आखिरी सांस तक। और ये देखें, ये मैं नहीं, मेरी एज अभी 32 है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एक एम है पाकिस्तान को सपोर्ट करना और पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करना है। मेरा बचपन से एक एम है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। और मैं सबसे यही चाहता हूँ, सब पाकिस्तानियों से यही चाहता हूँ कि आप अपने मुल्क को सपोर्ट करें और आस-पास के लोग जो गरीब हैं, जो जिनके हम नहीं कर सकते, हम आपस में मिल के उनकी भी मदद करें। ये इंसानियत भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारा मंशूर भी है, इंसानियत भी है, इसको हमने करना भी है और हम लोग करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रही पाक आर्मी की बात, देखें पाकिस्तान आर्मी तो वो हमारे हीरोज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने एक आर्मी वाले भाई के साथ शो किया था। अच्छा, वो उनकी जो गुरीला आर्मी है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। अच्छा, वो उनको मुझे प्राइज़ मिला था उनको हंसाने पे। अच्छा, जिस कोशिश में मैं उनको हंसा रहा था मैं नहीं हंसा सका, और यकीन करें कि मैंने कोई ऐसी कोई बात भी नहीं थी और उनकी जो हंसी आई थी
फिर उसके बाद वो मुझे थ्रू आउट द वे हंसते रहे। तो वाकई में प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन उनका ऑरा ऐसा बनाया जाता है कि वो दुश्मन को बता सकें कि अभिनंदन को भी हम ही वो करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। तो हमारा जितना भी एक आर्मी है तो इट्स ए बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, और अल्लाह ताला हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, इवन दो उसमें पुलिस वार्डन या आपके ट्रैफिक पुलिस जितने भी हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारे साथ साथ होती हैं। जी आपसे मैं सवाल करूंगा कि एमएनए बीइंग एमएनए आप क्या क्या ड्यूटीज़ देते हैं? अभी तक तो वर्किंग कर रहे हैं डोर टू डोर जाके, सही कि भाई आवाम को अपने साथ जोड़ें सही और उनको ये बता सकें कि हम किस मिशन पे निकले हैं। सही है। और अच्छा जी, आप फैजान भाई आपसे मेरा सवाल है कि आप जो फाउंडेशन चला रहे हैं इसकी फंडिंग वगैरह कैसे होती है? खुद करते हैं, आपके कारकुन मिलकर करते हैं, या आपको डोनर्स मिलते हैं? ठीक है, और इसी तरीके से किस किस जगह इसको आप जो यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को? देखिए, एक तो हम जाहिर सी बात है हमारी जो कमेटी है, हम अभी तक किसी से फंड लिया नहीं है, ठीक है, फंड लिया नहीं है। बाकी जो अपनी मदद आपके तहत कर देते हैं, बाकी जो कुछ दोस्त यार हैं ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान के वो हैं, और जैसे जो मुखैर हजरात हैं वो चीज़ें दे देते हैं। क्योंकि मेरी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है, फाउंडेशन की थिंकिंग अलग है। यहाँ पे तो मसला ये फाउंडेशन के अंदर बस जो आ रहा है उसमें घर का राशन भी चल रहा है, पेट्रोल भी चल रहा है, और तोहफे भी दिए जा रहे हैं, स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं, बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं। अगर आपको कोई डोनेशन देता है इस मकसद के लिए थोड़ी देता है, ज़बरदस्त। वो तो आपको देता है कि ये मुखैर हजरात ने दिया है कि अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा तो आप दें। ऐसा ही है ना, इसलिए नहीं है कि मैं गाड़ी लैंड क्रूज़र ले लूँ, चेंज कर लूँ, उन्हें फाउंडेशन चला रहा हूँ। जिस मकसद के लिए लोग पैसे दे रहे हैं तो इसलिए डर लगता है। हाँ ना, हम नहीं कर सके, जैसे अभी हमारा जो हमने भी जाहिर सी बात है डोनेशन के लिए कहा, जैसे दोस्त आ रहे हैं, किसी को फितरे का कहा, हमने कहा भाई फितरा आप दोगे ही ना। और वो फितरा ले तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए डर है दिल में, यार उसको देना कहाँ कहाँ है। और लोगों को मैं कह रहा हूँ कि देखो इसमें से बाइक का पेट्रोल भी नहीं डलवाना, तुम्हें चाहिए ना, हमने बनाई है ना, हमें शौक था ना, तो हम इसको रन करने के लिए घर से जो पैसे लगाएंगे वो खुद लगाएंगे। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर शरीयत हमें किस चीज़ की इजाज़त देती है, नहीं देती, कहाँ तक देती है। हदूद होगी ना एक कि अपना वक्त देने के भी आप पैसे ले सकते हैं। मेरी नज़र में ये है कि भाई फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं जो रन कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश यही करूँगा कि सही है, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ है, पब्लिसिटी होगी तो फंड मिलेगा, लेकिन बाकी चीज़ों के अंदर पैसे यूज ना करें, बिल्कुल अपने सेल्फ के लिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी होती है फैजान भाई कि कुछ लोग, जैसे मैं ब्लड कैंसर से इस वक्त लड़ रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर बैठ के ना काफ़ी लोगों ने बातें की ना, यहाँ पर जब मैं मॉर्निंग शो कर रहा था कि नहीं आपको तो इंजेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, ये है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली एक बात करूँगा यहाँ पर कि क्योंकि मैं स्टेज 2 पर चला गया हूँ और अब ब्लड वॉमिट्स वाला सीन शुरू हो गया, तो अच्छा आपको जब एक कोई बोलता है ना कि यार मैं ये कर दूंगा, तो मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि आपको जिंदगी बड़ी प्यारी लगती है और साथ साथ जाग जाती है, उम्मीद जागती है। उसके बाद जब एक दो जगह से सुना, नहीं फोन तो उठने की बात तो है, अलग है, खुद बोलकर गए, उसके बाद 4 दिन बाद एक बंदा कह रहा है यार तुमने उससे भीख क्यों मांगी थी, वो कह रहा है मुझसे भीख मांग रहा है। मैंने कहा भाई उसने शो पर खुद बैठकर बोला था, मैंने तो उसको कॉल भी नहीं की। इटसेल्फ कि ये फील ना करे कि मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ। अगर करना होगा तो मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को कि यार कुछ लोगों का ये भी था, 4 लोग ऐसे मिले लाइफ में कि यार अगर मेडिसिन नहीं है तो आपको मर जाना चाहिए। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई ऊपर से बुलावा जब आएगा तो मैं भी चला जाऊंगा, मैं कोई जिंदगी में पक्का ठप्पा तो लगा के नहीं आया कि मैंने सारी जिंदगी यहाँ रहना है। तो बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों से भी कि भाई बात करते हुए ये भी सोचा करें कि अगला इंसान जब बीमारी से लड़ रहा है वो चीज़ें देख रहा है, अच्छा जी आपका वेट क्यों नहीं लूज हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, आपका चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों नहीं आ रही, आपका रंग काला क्यों नहीं पड़ रहा, आपको अच्छा, ये तो ज़िशान भाई मसला ये है कि देखिए मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ, मोटिवेशन ये देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि मेरे ख़ानदान में कौन गरीब है, सब पता है। मुझे नहीं पता कि मोहल्ले में कौन गरीब है, सब पता है, सारा पता है। उसके बावजूद फिर हम NGOs के पीछे क्यों भागते हैं? पहले अपने घर को पूरा करें। इसी तरीके से क्या आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान में नहीं पता कि ज़िशान किसी स्टेज पे, पता होगा ना, खुद से रब्ता करना चाहिए ना, एक बात ये। फिर दूसरी बात ये, आप ना किसी के आगे भी बात ना करें। वो वाक़या याद करें कि जब एक बंदा तहज्जुद की नमाज में दिल घबराया और मस्जिद की तरफ चला गया। मैंने जिनको पता है फैज़ान में, मेरे पता है, जैसे आपको पता चला, ठीक है, तो मैं इसलिए ऑन एयर ये वाली बात अब मैं करने लगा हूँ क्योंकि देखिए लोगों को ना बड़े नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, इसने ये बात की, इसने ये बात की, इसने ऐसे बात की। जब मुझसे एक बंदा बैठकर पूछ रहा है कि भाई आपको ये मसला है तो मुझे बताने में जी बिल्कुल, मैं मुझे झूठ बोलने, मैंने कोई झूठ तो नहीं, और ऑन एयर बैठकर कोई अपनी बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, कि आपको ये पता है मैं रेड जो ब्लड कैंसर उससे लड़ रहा हूँ। उसी तरफ आ रहा हूँ। हुआ ये कि एक शख्स
دل بے چین ہوا, گھر سے اٹھا اور چلا گیا مسجد جاتا ہے, وہاں دیکھتا ہے کونے پہ ایک شخص رو رہا تھا. وہ گیا, اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا, پوچھا کیا ہوا؟ بولا صبح وائف کا آپریشن ہے, پیسے نہیں ہیں. اس نے بولا کتنے چاہیے؟ بولا 17,500 روپے نکالے اور ہاتھ میں دیے. جاتے جاتے بولے میرا کارڈ پکڑو. اس نے کارڈ اس کو واپسی دیا. بولا جو رب 3:30 بجے تجھے بستر سے اٹھا کے یہاں پہ میری مدد کے لیے بھیج سکتا ہے نا, دوبارہ ضرورت پڑے گی تو اسی سے مدد طلب کرو. ایسے ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, ایسے وسائل بنیں گے. یہ کینسر وینسر سب یہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں کہ انسان جو ہے نا کم حوصلہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہمت نہیں ہارو. ایسے ہی ہے. ہمت جو ہارتا ہے نا, ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, اس نے کہا کہ اور بڑی کنڈیشن خراب ہے. بولا کیا؟ بولا آخری سٹیج چل رہا ہے. بولے دوائی دو, آپ 1 ہفتے میں مر جائیں گے. جب آپ ہمت کر لیں گے نا, ڈاکٹر بولے گا یار 1 ہفتے, بولا چھوڑ یار دوا دے, میں یہی کہتا ہوں کہ چلتا رہوں گا, سروائیو کروں گا. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں بریک ابھی کتنی دیر, ہم 2 منٹ بعد اگر بریک لے لیں تو پرابلم تو نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو آپ کو میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اٹ سیلف ہمت کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب ایسی نیگیٹو کمنٹ سنتا ہے تو ہمت ٹوٹتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ کیا کمنٹ دینا چاہیں گے, کیا عوام کو میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں عوام کو تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان جب صحیح ہوگا جب آپ پاکستان افواج کا ساتھ دیں گے اور پاکستان میں بھائی چارگی رکھیں گے, اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر آپ پاکستان کے لیے جو پروپوگنڈا پھیلا رہے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں. سوشل میڈیا ہو, گراؤنڈ ہو, کہیں پر بھی ہو, آپ پاکستان اور پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ میرا زبردست. جی آپ کا کیا میسج ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ریحان الدین صدیقی صاحب؟ ملک کے حوالے سے تو یہی بات صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے عوام کے ساتھ ساتھ آرمی کی سپورٹ کرنی چاہیے, نہ کہ ان کے اوپر انگلی اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور باقی اپنے علاقے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ علاقے والوں کو یہی میسج دیں گے کہ جس طریقے سے ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی ہمارے ساتھ سینہ بہ سینہ ہو کے ہمارے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ رمضان کے حوالے سے میسج دوں گا کہ جتنا بھی ابھی یہ زکوٰۃ فطرہ جو لوگ ادھر ادھر یوز کر رہے ہیں, میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنی فیملی میں, اپنے گھر کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے محلے والوں کو پروٹیکٹ کریں, ان کے مسائل حل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ماشاءاللہ. جوائن کرنے کا شکریہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, اور
رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، اور جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کو ہی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ بہت سے احسان ہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ بہت سے احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ جو آپ نے نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام سنا، یہ سیگمنٹ آپ سماعت فرماتے ہیں بینک الفلاح اسلامی کے تعاون سے۔ قدیری صاحب کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت انداز میں آپ نے کلام سنایا۔ آج ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ آج دیکھیے شب توبہ جس کو کہتے ہیں، لیلۃ القدر، آج 23ویں شب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 5 شبیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ 5 دن دیے، ایک دن نہیں دیا، 5 دن اس لیے دیے کہ ہر دن پر آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے برکتوں والا، رحمتوں والا اور بخشش کا، اور پھر آخری عشرہ تو ہے ہی جہنم سے آگ جو ہے اس سے نجات کا۔ تو اگر جو شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر رمضان کا مہینہ پائے اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، وہ بدنصیب ہے، وہ جہنم میں جائے۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ ذرا مختلف واقعہ ہے، 3 مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اب ذرا میری تقریر لمبی ہو جائے گی، تو میں صرف اس پر مختص کرتا ہوں کہ یہ مہینہ رمضان کا ہمیں عبادت اور ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے آپ کا جو روزہ ہے نا، وہ آپ کا ڈھال ہے۔ جب آپ لڑنے جاتے ہیں نا، تو اگر آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے تو پھر آپ شکست کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ آپ کی ایمان کی ڈھال کے لیے بنایا ہے۔ آپ دنیا میں زندگی گزاریں، اور گزارنے کے بعد یہ زندگی عارضی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو کلیتاً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری یہی زندگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا مفروضہ یہی ہے،
جو غلط ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے, آپ نے ایک مختصر سے وقفے کے لیے دنیا میں آنا ہے اور چلے جانا ہے. یہ امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان کے لیے بھیجا ہے اور اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, نہ کہ آپ کو شیطان کے راستے پہ چلنے کے لیے بھیجا ہے. دیکھیے شیطان اس پر قبضہ کرتا ہے جو اللہ کی یاد نہیں کرتا. جو اللہ کی یاد کرتا ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. اور دیکھیے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے سے حیا ہو جاتا ہے, ان کے چہرے سے ایک روشنی نکلتی ہے. کس بات کی روشنی ہوتی ہے؟ وہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے. ان کے دل صاف اور پاک ہوتے ہیں. آپ ہیں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد آپ کو دعوت دیتی ہے یکجہتی کی, کیونکہ آپ کرتے ہیں سوشل ورک, تو آپ کا مین کنسیپٹ ہے یکجہتی. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان آرمی کی آپ نے حمایت کرنی ہے, لازمی کرنی ہے, اس لیے کہ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں سرحدوں پر. ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں. اگر وہ آرمی ہماری نہ ہو تو ہماری زندگی اجیرن ہے, اجیرن ہے. آپ اس چیز کو اس طرح سمجھیں کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے وہ جو ابھی لندن آیا تھا وہ کس لیے آیا تھا؟ یہاں کوئی پیار محبت کرنے تھوڑی آیا تھا, یا کچھ اپنا ڈرامہ کرنے آیا تھا. لیکن چونکہ ہماری افواج چوکنا تھی, انہوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ 1 منٹ کے اندر وہ نیچے آ گیا. اور نیچے آنے کے بعد عوام نے اس کو گھیر لیا, مارنے لگے. لیکن ہماری پاک آرمی نے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس کی زندگی بچائی, جبکہ ان کو علم تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف یہاں سرحد پار کر کر آیا ہے, اور زندگی بچا کر دیکھیے کتنا اچھا مشن ان کا امن کا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیا, ورنہ اس کو قید بھی کر سکتے تھے, سزا دے سکتے تھے. تو بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان شریف کا جو مہینہ دیا ہے یہ توبہ استغفار کے لیے دیا ہے. اور آج جو ہے شب توبہ ہے, آپ توبہ کریں اللہ سے. اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بڑا پسند ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ منتظر رہتا ہے آپ کا اور میرا کہ آپ کب توبہ کریں گے اس سے. کتنی آپ کی خوش نصیبی ہے, میری کتنی خوش نصیبی ہے, بھائی کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہے. تو بھائی اللہ آپ پر متوجہ ہے تو آپ بھی متوجہ ہو نا اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ. اور اللہ تو آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کو پکار کے تو دیکھو کیسی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا تو اپنا حصار کر کے نکلتا ہوں. حصار وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کو کیا تھا. کفار مکہ کو اوپر مٹی دم کی تھی, ٹھیک ہے, وہ پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں. صبرسن نبرسن سارسن سورہ حصار من کل افتن و بلائن حتی العرش ومن تحت السرا وجعلنا من بین ایدہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. مٹی اٹھائی اور آپ نے دم کر کے کفار کی طرف پھینکی, وہ اندھے ہو گئے. ماشاءاللہ. قدیر صاحب اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کے سیشن کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ یہاں ہمیں ایک نیوز بلیٹن کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.